Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 257. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى قيامة. بھلی بات یا شاہ بری سجا ہر دوئی ہاتھ تمہارے یا شاہ تیرے طرف سے کرم ہمیشہ پاپ دوست ہمیرا مولانا حضرت امام کے صلوات پر دنگرو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. انسان دنیا کے اندر آیا ہے، اس میں ہر طرح کی کمزوریاں ہیں. انسان کو خدا تعالیٰ نے شاریرک طور پہ اتنا ویک بنایا ہے کہ وہ ایک کتے سے لڑ نہیں سکتا، لیکن اس کو ایسا دماغ دیا ہے، اس کو ایسی عقل دی ہے کہ ہاتھیوں کو، شیروں کو، سانپ کو، ہر طرح کے جانوروں کو وش کر لیتا ہے. شاریرک طور پہ اتنا ویک، مانسک طور پہ اتنا طاقت والا، اور اگر وہ روحانی حالت کی طرف جائے اور روحانیت کو دیکھے تو اس میں کتنی طاقت ہونی چاہیے. شاریرک، مانسک اور آتمک یہ تین حالتیں جو انسان کی ہیں، اگر حقیقت میں انسان ان تینوں حالتوں کو اپنی نظر سے دیکھے، سوچ بچار کرے، خیال کرے، تو خدا تعالیٰ نے انسان کے اوپر بڑی بڑی مہربانیاں کی ہیں. ہم انسان جب خدا کو بھول جاتے ہیں تو ہم اکیلے ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں تو ہماری شکتی نکل جاتی ہے، کیونکہ شکتی جتنی بھی ہے وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے. خدا تعالیٰ جو ہے وہ تمام شکتی کی سورس ہے، اس کے لیے اس کے نام میں طاقت ہے، قوت ہے. جب تلک ہم اس کے پاس ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اس کے قریب ہیں، تب تلک ہمارے دلوں کے اندر، ہماری آتما کے اندر، ہمارے شریر کے اندر سکھ ہے، شانتی ہے. انسان دنیا کے اندر آ کے جب وہ لالچ میں پڑ جاتا ہے، دنیا کے اندر آنے سے انسان جب مایا کے اندر پھنس جاتا ہے اور اپنی آخرت عاقبت کو بھول کے، خدا کو بھول کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، سکھ پانا چاہتا ہے، تو دینداروں ہمیں سکھ اس طرح سے نہیں ملتا. بہت برس پہلے میں نے اپنی ایک واعظ میں ذکر کیا تھا، شاید 40 برس ہوئے ہوں گے، مجھے ابھی یاد آیا. ایک دفعہ بمبئی کے چوپاٹی کے قریب وہاں برج ہے، برج چل رہا تھا. 1940-42 کی بات ہوگی، 50 برس ہوئے. آدمی بہت تھے. میرے آگے آگے ایک ماں چل رہی تھی، چھوٹا بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس سے بڑا بچہ انگلی پکڑی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ 3-4 بچے اور ہیں. میں سمجھتا ہوں 6 بچے ہوں گے. جو سب سے بڑا تھا وہ کچھ 10-12 برس کا تھا.
اور یہ بچے آپس میں لڑ رہے تھے. برج چلا جاتا ہے, دبلی پتلی ماں کی بچہ اٹھایا ہوا ہے. ان بچوں کی کنرگت اور لڑائی تھک گئی. چھوٹے بچے کو زمین پہ رکھا اور بڑے سے لے کے باقی جو ہاتھ نیچے تھا اس کو ایک کو چھوڑ دیا, باقی کو اپنے پاؤں سے چمپل نکالی اور خوب پیٹنا شروع کیا. لیکن پیٹنا تو کچھ معمولی بات ہے, مگر بولی کیا کہ منہ آپ پہ کیا, جنم کے مر گئے ہوتے تو اچھا ہوتا. میں تو پسار ہو گیا, لیکن میرے کانوں نے جو یہ چیز سنی, ایک ماں اپنے بچوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ جنم سے مر گئے ہوتے تو اچھا ہوتا, یہ دکھ تو نہ ہوتا. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بولا اولاد میں سکھ ہے, اور اگر اولاد میں سکھ ہے تو یہ ماں کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ تم مر گئے ہوتے تو اچھا ہوتے. باپ بولے تو اور بات ہے, لیکن ماں کے منہ سے اولاد میں سکھ نہیں. اور اگر مال میں سکھ سمجھتے ہو تو کروڑوں پتی ہسپتالوں میں پڑے ہیں, پیسے والے لوگ بہت ہیں, لیکن ایک روٹی کھانے جتنی طاقت نہیں. خیال پیدا ہوتا ہے کہ سکھ کہاں ہے. سکھ باہر سے خریدا نہیں جاتا, سکھ انسان کے اندر سے آتا ہے. یہ ادھیاتمک سمجھ جو انسان کو مل جائے کہ حق کیا ہے, حقیقت کیا ہے, سچائی کیا ہے. صبح اٹھے, ناشتہ وغیرہ کیا, دکان پہ چلے گئے, بچے اسکول میں چلے گئے, مائیں رسوڑے میں چلی گئی, دوپہر آئی, کھانا پینا کھایا, پھر اپنا کام دھندے پہ لگ گئے, شام ہوئی, یہی بات ہو گئی. تو پھر کہتے ہیں صبح ہو کے شام تلک یہی دنیا میں چلتا رہا. دن گمایا فرتا ہندتا انے رات گمائی, سوئے بھٹ پڑیا ایسا جیونا بھائی, ایسا نہ جیو کوئے. صبح ہوئی, گھومتے پھرتے رہے, بزنس ویپار کیا, رات سو کے نکالی. اور شاعر نے کہا کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ملک الموت آیا, پکڑ کے لے گیا, معاملہ ختم ہو گیا. کیا یہ ہماری زندگی ہے؟ بیت الخیال جو ہے دینداروں, وہ ہمارے مذہب کی جان ہے, ہمارے مذہب کی جو روح ہے تو وہ بیت الخیال ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم نے سب سے زیادہ بے درکاری میں نیگلیکٹ کیا ہے. بیت الخیال حضرت امام فرمایا بڑی مشکل ڈسپلن ہے. سچ بات ہے, رات کو نیند چھوڑ کے, بستر چھوڑ کے اٹھ کے خدا کی عبادت کرنا مشکل ہے, مگر یہ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں کہ جو حق کو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. بچہ ہوتا ہے, کھیل کود میں بچپن جاتا ہے, جوانی ہوتی ہے, تو جوانی کی بھی موج مزہ کر کے انسان بوڑھا ہو گیا, اب خراب ہو گئے, کمر دکھنے لگی, پاؤں دکھنے لگے, سر دکھنے لگا, نظر کمزور ہو گئی, سنا نہیں جاتا, ساری مشینری خراب ہو گئی بدن کی, اور ایک دن انسان کا روح نکل گیا, پھٹ گیا. اس 4 دن کی زندگی کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں, دغا فریب کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں. چوریاں بہت سے قسم کی ہیں, نظر کی بھی چوری ہے, مال کی بھی چوری ہے, وچاروں کی بھی چوری ہے, نندا, بغض, حسد, کینہ, ان تمام چیزوں کے اندر ہم اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں عاقبت یاد ہی نہیں آتی. ہندوستان کی ہسٹری میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو اس میں سے لیسن ملتا ہے.
کبھی کبھی کسی آدمی کے جیون میں سے ہمیں کوئی ایسا مل جاتا ہے کہ ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ راجا بھرتھری تھا، باپ مر گیا، 18-19 کے 20 برس کی عمر میں راجا بنا۔ بہت خوبصورت آدمی تھا، بہت اچھا بدن تھا اس میں، تھوڑے برس بھی راج نہیں کیا۔ ماں حیات تھی اس کی، شادی کر دی۔ اس کی 1 سے زیادہ رانیاں تھی، بعض نے 2 لکھا، کئیوں نے 6 لکھا۔ ایک دن وہ نیچے نہا رہا تھا، بادشاہ تھا، اس کو داسیاں نہلا رہی تھیں۔ اوپر بالکنی کے اوپر اس کی ماں کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی کہ اس کا بیٹا جو راجا ہے وہ نہا رہا تھا۔ ایسا اچھا خوبصورت بدن دیکھ کے ماں کے دل میں خیال ہوا، میری پیٹ میں سے نکلا ہوا یہ بچہ ایسا جوان، ایسا خوبصورت، ایک دن آگ میں جلایا جائے گا۔ ہندو لوگ مردے کو جلاتے ہیں۔ اس خیال سے ماں جو تھی نا بڑی، وہ آتمک شکتی والی ماں تھی، روحانی عبادت کرنے والی عورت تھی۔ ماں پن اس کے اوپر حاوی نہ ہو سکا، اسپرچل حالت تھی۔ سوچنے لگی میرے پیٹ میں سے نکلا ہوا میرا بچہ ایسا خوبصورت جوان ایک دن آگ میں جلایا جائے گا۔ آنکھوں میں سے 2 آنسو نکلے، وہ بالکل نیچے تھا، گرم گرم آنسو پیٹھ کے اوپر پڑے۔ پلٹ کے اوپر دیکھا تو ماں کھڑی تھی، بھاگ سے اوپر آیا، پاؤں پڑا ماں کے، کہتے ماں میرے راج میں تجھے کون سا دکھ ہے کہ تو رو رہی ہے؟ کہتی بیٹا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا تیرا کندن جیسا بدن ایک دن آگ میں جل جائے گا۔ بس اس کے اندر وچاروں کا ایک طوفان اٹھنے لگا۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اس نے سوچ لیا، کہتا ہے ماں تو نے میری آنکھیں کھول دی، میں تیاگ لیتا ہوں۔ راج پاٹ چھوڑ کے، ماں کو چھوڑ کے، عورتوں کو چھوڑ کے، دنیا کا سکھ چھوڑ کے راجا بھرتھری یوگی ہو گیا۔ اس کی ہسٹری پڑھنے جیسی ہے اور بعض جگہ تو رونا آ رہے ایسی چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں تیاگ۔ جب انسان کی آتما جاگ اٹھتی ہے، جب انسان کے دل کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے سمجھ کی، تب اس کو صحیح بات کا پتہ لگتا ہے۔ بھلا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ ہم کو مذہب سکھاتا ہے۔ پھر حسن کبیر الدین بابا فرماتے ہیں کہ مولا بھلی کرائیں بری سجائیں، ہر دل ہاتھ تمہارے۔ مجھے بھلے رستے کے اوپر چلا، بدیوں برائیوں گناہوں کے کام سے مجھے بچا۔ ہمارا اسماعیلی مذہب اسلام کا ایک فرقہ ہے، ہم لوگ صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ہم تیاگ نہیں لیتے اس طرح کا کہ راج پاٹ چھوڑ کے، بزنس چھوڑ کے ہم چلے جائیں۔ وہ سینکڑوں ہزاروں برس پہلے کا زمانہ اور تھا۔ اب ہم کو ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا کہ تم دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے عبادت کرو۔ ہماری عبادت یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی رہیں، دین کے اندر بھی اچھے رہیں۔ ہماری دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، ہمارا دین بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا اور دین دونوں ہمارے پاؤں ہیں، ان کے اوپر ہم کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مولا فرمایا دونوں کے اندر بیلنس رکھو، روزی کماؤ، حق حلال کی کماؤ۔ تنزانیہ آج کل بومنگ ہے، پیسے کی ریلم کھیل ہے۔ پہلے تو آدمی کے پاس سینکڑوں بھی نہیں تھے، آج پیٹیوں کی بات ہوتی ہے، لاکھوں کی بات ہوتی ہے۔
ایک بہت بڑا اپنا اسماعیلی ڈوڈوما کے اندر سب سے مالدار آدمی کہلاتا تھا ڈوڈوما میں. میں بہت برس پہلے کی بات کرتا ہوں. ڈوڈوما گیا, دکان پہ بیٹھا تھا, باپ بیٹے باتیں کرتے تھے. بیٹا کہتا ہے ابا ایک خوش کی خبر سنا. بولا کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس کتنے برس کام کیا, 50,000 شلنگ ہو گئے. اور 50,000 شلنگ بہت بڑی رقم تھی. آج 50 لاکھ شلنگ کچھ نہیں, اور ہم زیادہ سے زیادہ اندر ڈوبتے جاتے ہیں. ڈوڈوما میں نے پوچھا کہ بھئی ورڈ ڈوڈوما کا مطلب کیا؟ گوگو بھاشا کے اندر ڈوڈوما کہتے ہیں کیچڑ کے اندر گھستے جانا. ایک ہاتھی کیچڑ میں پھنس گیا اور وہ نکلنے کی کوشش کرتا تھا, وزندار تھا, اس کے لیے وہ اندر گھستا گیا, پھنستا گیا اور گم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ڈوڈوما. یعنی ہم مال و دولت میں ڈوڈوما ہو رہے ہیں. موت یاد نہیں رہی, آخرت یاد نہیں رہی, مذہب یاد نہیں رہا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر مالدار بھی ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. مولا کو ایسے لوگ چاہیے. مالدار ہونا گناہ نہیں, بلکہ مالدار بنو اور ضرور بنو. ایسے رستے سے مالدار بنو, ایسے رستے سے پیسہ آوے کہ وہ پیسہ سکھ دے. کیونکہ پیسہ دو رستے سے آتا ہے. اس ایک رستے سے آتا ہے تو سکھ ملتا ہے, اور دوسرے رستے سے پیسہ آتا ہے تو وہ پیسہ دکھ دیتا ہے. بعض ایسے پیسے آتے ہیں کہ جمع ہوتے ہیں, آدمی کو سکھ ملتا ہے, خوشی ملتی ہے, خدا کے رستے کے اوپر وہ پیسہ خرچ کرتا ہے, دنیا بھی بنتی ہے, دین بھی بنتی ہے. اور کوئی ایسا پیسہ آتا ہے کہ ایک آتا ہے تو 10 چلے جاتے ہیں, ساتھ لے کے چلے جاتا ہے. پیسے میں سکھ نہیں, اولاد میں سکھ نہیں, تندرستی میں بھی سکھ نہیں, کیونکہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے. دنیا کی کوئی چیز کے اندر سکھ نہیں ہے. سکھ تو آتما کے اندر سے پیدا ہوتا ہے, اور سکھ انسان کو نیکی اور خدا کے راستے میں سے ملتا ہے. اگر ہم یہ چیز سمجھتے ہیں تو ہم بیت الخیال کو سمجھتے ہیں. یہ بیت الخیال ہے کہ مجھے ایک دن گزرنا ہے, اور میں وہاں جا کے میں کیا کروں گا, تو پہلے سے اس کا انتظام ہونا چاہیے. جب لوگ یہاں سے نکلنے لگے تھے تو بہت پہلے کئی لوگ ادھر سے پیسے بھیجتے تھے, کوئی لندن بھیجے, کوئی یورپ میں بھیجے, کوئی اور جگہ بھیجتے تھے, اور ادھر جا کے پھر یہ پیسے ان کو کام آئے. یہاں کی نیکی, یہاں کی عبادت, یہاں کے اچھے کام, یہاں کی خیر خیرات, ہماری امام گھر کی خدمت وغیرہ, یہ وہ چیزیں ہیں کہ آخرت کے بینک کے اندر جمع ہوتی ہیں. جس طرح دنیا کے اندر پیسہ رکھنے سے ہم کو بیاج ملتا ہے, میں لفظ بیاج کا نہیں کہتا آخرت کے پیسے کے لیے, لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دا دنیا 70 در آخرت. نبی کا فرمان ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے, خیرات کرو گے, تو خیرات تم کو 10 گنا اس دنیا میں فائدہ دے گی, اور 70 گنا تم کو آخرت میں ملے گا. لیکن ہماری کانسیپٹ تو 1 اور 1 سوا لاکھ کی ہے. ادھر جو آدمی 1 شلنگ دیتا ہے, مولا کہتے ہیں, ہمارے پیر ماں باپ کہتے ہیں کہ وہاں اس کا 1.25 لاکھ لکھا جائے گا. وہاں پیسے نہیں ہوں گے, وہاں کوئی رقمیں نہیں ہوں گی, کوئن کرنسی نہیں چلے گی, مگر اس کی کمپیریٹو فگر دی ہے کہ کبھی تم نے ادھر 1 شلنگ خرچ کیا تو اس 1 شلنگ کا تم کو جو لابھ ملے گا, ثواب ملے گا, یہ 1.25 لاکھ گنا زیادہ بن کے وہ ثواب تمہیں ملے گا. ثواب کیا ہے دینداروں؟ ثواب ایک یونٹ ہے. جیسے ہم الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں تو 1000 واٹ 1 گھنٹے تک اگر بلب چلتے رہے, یعنی 1000 واٹ کا بلب لگاؤ 1 کلاک تک, تو یہ 1 یونٹ چلتا ہے. 1000 واٹیج پر آور, تو اس کا 1 یونٹ ہوتا ہے. کوئی 100 یونٹ یوز کرتا ہے, کوئی 500 یونٹ یوز کرتا ہے, تو ثواب 1 یونٹ ہے. 1
ایک نیکی ایسی ہے کہ اس کا 1 ثواب ملتا ہے، ایک نیکی ایسی ہے کہ ہم کو اس کے 100 ثواب ملتے ہیں. تو ثواب جو ہے یہ ایک قسم کی پاور ہے، ثواب ایک قسم کی انرجی ہے کہ جس کے سامنے ہمارے گناہ، ہماری بدیاں برائیاں ٹوٹتی ہیں، مٹتی ہیں. بتی جلانے سے اندھیرا دور ہوتا ہے. جب ہم کوئی چیز کا ثواب لیتے ہیں تو اس کے سامنے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ہم نے مولا کے گھر میں 1 شلنگ خرچ کیا ہے تو اس کا جتنا ثواب ہے اس سے 125,000 ٹائمز زیادہ، 1.25 لاکھ گنا زیادہ ہم کو اس کا ثواب ملتا ہے. یہ پیورٹی ہوتی ہے. انتکرن پاک ہوئے، وچار پاک ہوئے، عمل پاک ہوئے، ہماری نظر پاک ہوئے، ہمارا ظاہر باطن پاک ہوئے، شریر بھی پاک رکھو، من کو بھی پاک بناؤ تو عبادت کے اندر خدا کا نور پا سکے. اے مولا ہم کو بدیوں برائیوں سے بچا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو اس سچے راستے کے اوپر چلا کہ جس راستے پہ چلنے سے تو نے لوگوں کے اوپر اپنی نعمتیں اتاری، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس راستے سے ہمیں دور رکھنا کہ جن کے اوپر تیرا غضب اترا اور وہ ظالموں میں سے ہو گئے. پھر رسم کبیر دن کی 9 پارٹ کی یہ جو رنگ کی ہے، ہر ایک پارٹ کے اندر ایسی بھید کی چیزیں سما رکھی ہیں. ایک پارٹ پڑھ کے کبھی ہم اس کے اوپر اپنی زندگی میں اتاریں، ہمیں دنیا کے بھی سکھ ملتے ہیں، دین کے بھی سکھ ملتے ہیں. مومن جب روٹی کھاتا ہے، مومن جب کھانا کھاتا ہے وہ دستبندی کھانا ہوتا ہے، محنت کی کمائی کا کھانا ہوتا ہے. خدا کی محبت کے اندر انسان کمائی کر کے اور اس میں سے اچھا پھل پیدا کر کے وہ جو کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کو لذت دیتا ہے، اس کو سکھ دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، سواد دیتا ہے. کافر کا کھانا ہوتا ہے، وہ اس کھانے سے نہ تو تندرستی حاصل کر سکتا ہے، نہ من کا سکھ حاصل کر سکتا ہے. دین انسان کو دنیا کے اندر سکھ دینے کے لیے آیا ہے اور دین پر چلنے کے لیے ہمیں کوئی چیز روکتی نہیں. دنیا میں بھی سکھی آباد بنو، دین میں بھی سکھی آباد بنو، یہ چیز ہمارا امام ہمارے لیے چاہتا ہے. تو مولا کہ حضور میں ہر روز یہ پاک پڑھ کے دعا مانگا کرو، یا مولا بھلی بتائیے بری سجائیے، دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہے، تو میرا مالک ہے، تیری طرف سے ہمیشہ مہربانی رحمت اور کرم ہوتا رہتا ہے. میں ناچیز انسان ہوں، کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، ناپاک ہوں، تیرے قدموں میں پڑا ہوں. اے مولا میری مدد کر، مجھے آباد کر. اس قسم کی دعائیں ضرور مانگو. اور یہ جو ہماری صبح کی عبادت ہے، عبادت روز کرو. جماعت کرنے کبھی کارن سے نہیں پہنچ سکے تو گھر پہ بھی اٹھو دیندارو، اور بیت الخیال کی عبادت ایک دن بھی چھوڑو نہیں. کبھی لیٹ ہو گئے تو بھی بیٹھ جاؤ. میں تو یہ کہتا ہوں، آپ میری اس کہنے سے غلط مطلب نہیں سمجھنا کہ کبھی 5 بجے بھی آنکھ کھلی ہے نا تو 10-20 منٹ بیٹھ لو، عبادت کر لو. ایسا کمزوری نہیں دکھانا کہ مشنری نے کہا ہے اس کے لیے چلو 5 بجے کے پیچھے ہو سکتی ہے، نہیں ہونا چاہیے. عبادت کا ٹائم 4 اور 5 کے اندر ہی ہے. لیکن اگر انسان کسی غفلت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کوئی کارن سر نہیں اٹھ سکا، آنکھ کھلی لیٹ، 5 بج گئے، بھائی 5 بج گئے نا، یا مولا تو رحم و رحیم ہے، مجھے معاف کر دے، تو بھی بیٹھ جاؤ، عبادت کر لو. نہ کرنے سے تھوڑی عبادت کر لینی زیادہ اچھا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ عادت ٹکی رہے گی اور انسان کی عادت ٹوٹے گی نہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، شیطانی عمل سے بچاوے، کلجگ کی بدیوں برائیوں سے بچاوے. مولانا حضرت امام انتر کی روشنی دے دے. مولا ہر قسم کی بدیوں، نافرمانیوں، گناہوں سے بچاوے. اپنی محبت میں، اپنے یاد میں، اپنی ذکر میں دن رات پسار کراوے. نیک عمل کی توفیق دے دے، دستمندی شکری کی بناوے. مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ظاہری باطنی دیدار نصیب کرے. ہر زندہ کھانا ودان